بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد. سورة النمل آیت نمبر 48. ناظرین کرام، سورة النمل کا مختصر ترجمہ و تفسیر. صالح علیہ السلام اور ثمود کا واقعہ بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى مكر طائفة المفسدين ومسير قوم ثمود. اللہ تعالیٰ جو فسادیوں کا جو گروپ تھا ثمود علیہ السلام کے امت میں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. یخبر تعالی ان طغات ثمود کے جو طاغیہ تھے، بڑے بڑے طاغوت، رؤوس الطواغیت تھے، ان کا تعلق ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. الذین کانوا دعا قومهم الى الضلال والکفر وتکذیب صالح، جنہوں نے اپنی قوم کو صالح علیہ السلام کے خلاف اکسایا تھا، ضلالت پر، کفر پر اور تکذیب پر. وعلى بهم الحال الى انهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح ايضا. انہوں نے صالح علیہ السلام کی جب ان کا جو مطالبہ تھا کہ اگر تم واقعی صالح تم اللہ کے رسول ہو تو ایک ہمارے پاس معجزہ پیش کرو. تو اس زمانے میں بڑے بڑے جانوروں کا، اونٹوں کی جو ہے نا وہ تھا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بہت بڑی ضخمہ اور بہت بڑی زبردست اونٹنی کو ان کے پاس پیش کیا. تو آپ قانون بنائے تھے کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی چشمے سے اور ایک دن تم پینا، کیونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی اور اس کے کوئی قریب نہیں جانا بلکہ بولے تھے. تو انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کے اونٹنی کے پیر جو ہے نا کاٹ کے، ان کی شہرگیں کاٹ کے بٹھا دیا اس کو. یعنی ان کے پاس طواغیت تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود پہلے تو جو ہے نا مکر کرے، تکذیب کرے، صالح علیہ السلام کے ساتھ جوہد کرے اور استکبار کرے اور جو ہے آپ کو جھٹلائے. اس کے بعد ایسے ایسے مطالبات کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے مطالبات کو پورا کیا اور معجزات کا ظہور ہوا. اس کے بعد بھی پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو دشمنی کی اور اونٹنی کو کاٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں عقروا الناقة وهموا بقتل صالح، اور صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے. کیونکہ جب صالح علیہ السلام دیکھے کہ اونٹنی کو کاٹ دیے لوگ تو بولے کہ انتظار کرو اپنے گھر میں، 3 دن کے اندر تمہارے پر عذاب آئے گا. تو وہ لوگ سوچے کہ 3 دن سے پہلے ہی ہم صالح کا قتل کر دیں گے. تو اس کا ذکر چل رہا ہے وهموا بقتل صالح ايضا بأن يبيتوا في أهله ليلا فيقتلوه غيلة ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه إنهم ما عملوا شيئا من أمره. اور ان کا ارادہ، ان کی سازش ایسی تھی کہ 3 دن کے اندر صالح کا قتل کرنے کے بعد ان کے گھر والوں کے پاس جا کے بولیں گے کہ بھائی ہم تو صادق ہیں، ہم تو سچے ہیں، ہم تو کچھ سازش نہیں کی ہے. وہ مکر کر رہے تھے. انہم لصادقون فیما اخبروہم به من انہم لم یشاہدوا ذلك. وقال تعالی، تو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وکان فی المدینۃ ای فی مدینۃ ثمود، یعنی ثمود کا جو مدینہ تھا، بہت بڑی بستی وادی ان کی جو تھی، 9 رہطٍ، 9 جو ہے نا ان کے پاس بڑے بڑے سرداران ثمود تھے. وہ جو ہے لوگوں کو کفر اور شرک پر اکساتے تھے صالح علیہ السلام کے خلاف. 9 رہطٍ ای 9 نفر یفسدون فی الارض، جو زمین پر فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون،
اور اصلاح نہیں چاہتے. وَإِنَّمَا غَلَبَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ عَمْرِ ثَمُودَ، اور ان کا غلبہ تھا سمود کی قوم پر. لِأَنَّهُمْ كَانُوا كُبَرَاءَهُمْ وَرُؤُسَاءَهُمْ. قال العوفی عن ابن عباس هؤلاء هم الذين أقروا الناقة. سلف صالحین کے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی 9 لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کو جو ہے نا کاٹ دیا. ای الذین صدر ذلك عن رأیهم ومشورتهم فقبحهم اللہ لعنهم اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان پر لعنت بھیج رہا ہے. قال تعالیٰ فنادوا صاحبهم فتعاطى فآخر، اپنے لوگوں کو پکارے اور سب آنے کے بعد اس کو کاٹ دیے. وقال تعالیٰ، اس مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ ان کے جو واقعات سمود کے مختلف جو ہے نا قرآن میں جگہوں پر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، اس کی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ اذ انبعث اشقاها. وقال عبد الرزاق انبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني سمعت عطاء هو ابن ابي رباح يقولون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال كانوا يقرضون الدراهم، لوگوں کو پیسہ دیتے تھے وہ لوگ، کفر اکساتے تھے، مالدار تھے وہ لوگ. یعنی انہم کانوا یاخذون منها وکأنہم کانوا یتعاملون بها عددا کما کان العرب یتعاملون. وقال الامام مالک عن یحییٰ بن سعید عن سعید ابن المسیب انہ قال قطع الذهب والورق من الفساد. تو پیسہ کو استعمال کرتے تھے. تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ انہ قال قطع الذهب والورق، سونے اور چاندی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یعنی فساد کا باعث بنتے ہیں. قطع الذهب الورق چاندی کو کہتے ہیں. قطع الذهب والورق من الفساد فی الارض، زمین پر فساد کا سبب بنتا ہے یہ. والغرق، اسی لیے شرع کے اندر جو ہے نا ایک لمیٹیشن دیا ہے مومنین کے لیے. تمہارے پاس اتنا مقدار میں اگر نصاب ہے، اگر اس سے زیادہ ہے اگر تو اس کا ٹیکس دینا، اس کا زکوٰۃ دینا. تو اسی لیے کیونکہ سونا چاندی یہ تمام جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے سبیل، اس کے راستے سے روکتے ہیں. تو آدمی جب ان کے پاس سونا چاندی بیوی بچے بڑے بڑے مال اسباب وغیرہ آتے ہیں تو آدمی دین سے دور ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یا مال و بنون یہ تمام چیزیں جو ہے نا تم کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو عاقبت کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ صحیح ہے. کانوا یتعاملون بها عددا کما قال العرب یتعاملون. وقال امام مالک عن یحییٰ بن سعید عن سعید المسیب انه قال قطع الذهب والورق من الفساد في الارض والغرض ان هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الافساد في الارض. تو ان کے پاس پیسہ اور ان کے پاس مال و اسباب تھا اور زمین پر جو ہے نا فساد کرتے تھے اس کے ذریعے. بکل طریق یقدرون علیہا، جو بھی ان کے پاس قدرت ہے، جو بھی ان کے پاس وسائل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر فساد کرتے تھے. فمنها ما ذکر هؤلاء الائمہ وغیرہ ذلک. تو یہ ائمہ جو ہے نا ان کے تعلق سے یہ ان کے آرائے ہیں. وقوله تعالی قالوا تخاصموا بالله لنبيتنه واهله، ای تحالفوا وتبايعوا على قتل نبی. انہوں نے قسم کھائی، آپس میں حلف لیے اور آپس میں جو ہے نا بیعت کیے کہ نبی اللہ کو قتل کرنے کے لیے. لیکن بیوقوف ہے وہ لوگ، کیونکہ جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اسے کوئی چیز وہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ دوسرے کا فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے مومنین کا. اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اس کے راستے میں جو کام کرتے ہیں ان کا. یہ کان کھول کر سن لینا چاہیے باطل کے بڑے بڑے جو سرداروں کو یہ سازش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اس دنیا میں، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ خالق کائنات ہے. وہ اپنے بندوں کو بچا لے گا. تمہارے مکر سے انہیں کوئی وہ نہیں ہے، ان کو کوئی گزین جو ہے نا ان کو کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی اور تمہارا مکر تمہارے اوپر آ جائے گا. قالوا تخاصموا بالله لنبيتنه واهله، ای تحالفوا وتبايعوا على قتل نبی اللہ صالح علیہ السلام من لقي ليلا غيرة فقعدهم الله وجعل الدائر عليهم.
تو اللہ تعالیٰ دائرہ انہی کا دائرہ، انہی کا کھودے ہوئے جو بڑے بڑے سازشیں تھیں انہی پر اللہ تعالیٰ کر دیا۔ قال مجاہد تخاصموا وتحالفوا علی ہلاکہ فلم یصلوا الیہ، نہیں ہو سکتا وہ، فلم یصلوا الیہ، نبی علیہ السلام کے قریب تک نہیں جا سکے وہ لوگ، حتیٰ ہلکوا، حتیٰ کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور ختم کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو، وقومهم اجمعین، اور ان کو اور ان کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیا۔ وقال عبد الرحمن بن ابی حاتم لما اخروا الناقہ قال لهم صالح تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، تم 3 دن تک جو ہے نا موج مستی کرو اور خوشیاں مناؤ، تم نے جو ہے نا اونٹنی کو کاٹ دیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے گا تم کو۔ قالوا زعم صالح انه يفرغ منا الى 3 ایام فنحن نفرغ منه اهله قبل 3، بولے کہ 3 دن کا ہم کو ٹائم دیتے ہیں، 3 دن سے پہلے ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ وكان صالح في مسجد الحجر عند شعب هناك يصلي فيه، تو علیہ السلام رات میں اٹھ کر کسی ایک پتھر کا ایک محراب بنا تھا، اس میں جا کے آپ اندر جا کے جو ہے نا نماز پڑھتے تھے، تو وہ اس وقت میں راستے میں ان کو پکڑ کے قتل کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ فخرجوا الى کہف ای غار هناك لیلا فقالوا اذا جاء يصلي فقتلناه ثم رجعنا اذا فرغنا منه الى اهله ففرغنا منهم فبعث الله عليهم صخرة، اللہ تعالیٰ ان کے پتھر سے کام لے لیا، اللہ تعالیٰ ان پر ایک پتھر مسلط کرا، من حضب حیالهم فخشوا ان تشدخهم فتبادروا، اس کے بعد بھاگ گئے لوگ کہ ان کے پتھر سے کچل جائیں گے ہم بول کے، فانطبقت عليهم الصخرة، پتھر جو ہے ان کا پیچھا کرا، وهم في ذلك الغدر، اس کے بعد بھاگ گئے وہ لوگ، فلا يدري قومهم اين هم، ان کی قوم کو نہیں معلوم کہ کہاں ہیں وہ لوگ، ولا يدرون ما فعل بقومهم، اور ان کو بھی نہیں معلوم قوم کا کیا حال ہے۔ فعذاب اللہ ہاہلا ہاہنا و ہاہلا ہاہنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیا ادھر اور ان کو بھی عذاب دیا ادھر، تو ان کا مکر انہی پر ختم ہو گیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور تک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ تانے بانے بنتے ہیں سازش کے، اللہ تعالیٰ اس سے بھیانک تانے بانے جو ہے نا حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا تھا، NCR NPR کر کے لوگ مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مدارس کو جو ہے نا بین کرنے کے لیے نئی نئی سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا عذاب ان پر نازل کیا وائرس کی شکل میں، وہ اپنے گھروں میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ان کے سردار ان کے مر رہے ہیں، ان کے منہ سے اب نکلتے ہی نہیں، PNR کی بات بالکل ختم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مکر کرتا ہے، انہیں سوچ لینا چاہیے آج بھی ان کے لیے کافی ہے کہ آ جاؤ سیدھے راستے پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ نہیں ہے کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے، تمام خداؤں کی نفی کر کے ایک الہ کی جو ہے نا عبادت کے اندر آ جاؤ، انہی کے لیے بھلائی ہے یہ۔ فانظر کیف کان عاقبتہم مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو تباہ اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویہ، یہ ان کے گھر ہے، دیکھ لیجئے، مومنین کے لیے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ، ان کے بڑے بڑے جو پہاڑیں تراش کر جو گھر بناتے تھے، دیکھو ان کے گھر بغیر کسی جاندار کے، بغیر کسی چیز کے خالی پڑے ہیں۔ فراغا فلیس فیہا احد، فارغ، بالکل بڑے بڑے ان کے حویلیاں ہے لیکن فارغ ہیں، کوئی نہیں اس کے اندر۔ بما ظلموا ان فی ذلک لآیہ، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لقوم یعلمون، جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے لیے۔ فانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو علامہ اقبال کا شعر ہے، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانجینا الذین آمنوا، ہم نے نجات دی ہمارے بندوں کو، ہمارے ایمان والوں کو، وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے پاس جو ہے نا جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے خود اپنے مسلمانوں کے اندر بعض منتسب الاسلام جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اوامر کی پابندی کریں اور نواہی سے بچیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔